اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ روز جمعہ کی بہت بہت مبارک۔ ایک استاد صاحب نے کلاس میں موجود جسمانی طور پر ایک مضبوط بچے کو بلایا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور بولے، تگڑا ہو جا، مضبوط ہو جا۔ پھر اسے نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ مضبوط تھا، تگڑا تھا، وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ استاد محترم نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ دبنے لگا اور بالآخر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ استاد محترم بھی اسے دبانے کے لیے نیچے ہوتے چلے گئے۔ وہ لڑکا آخر میں تقریباً گر گیا اور اس سے تھوڑا کم استاد محترم بھی زمین پر تھے۔ استاد محترم نے اس کے بعد اسے اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا۔ دوسرا یہ، جیسے جیسے یہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم دونوں زمین کی سطح تک پہنچ گئے۔ استاد محترم اس کے بعد رکے اور ایک لمبی سانس لی اور بولے، یاد رکھیے، ہم جب بھی زندگی میں کسی شخص کو نیچے گرانے یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف ہمارا ہدف ہی نیچے نہیں پہنچتا، ہمارا ہدف ہی نیچے نہیں جاتا، ہم بھی اس کے ساتھ زمین کی سطح تک آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس، ہم جب کسی شخص کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص اوپر نہیں آتا، ہم بھی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں، ہمارا درجہ، ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ استاد محترم اس کے بعد رکے اور بولے، باکمال انسان کبھی کسی کو نیچے نہیں گراتا، وہ ہمیشہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ خود بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اور وہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ میرے پیارے سامعین، آپ نے سنا کہ انسانیت کو کیسے اٹھانا ہے۔ اگر کسی کو گرانے میں، کسی کی ٹانگیں کھینچنے میں لگیں گے تو یقیناً آپ کی بھی کھینچی جائیں گی، آپ بھی گرتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے گرنا نہیں ہے، ہم نے گرے ہوں کو اٹھانا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے جو اس معاشرے میں گرے ہوئے ہیں، نہ کہ ہم نے ان سے نفرت اور حقارت کا جو ہے وہ عنصر وہ ان کے ساتھ دہرانا ہے۔ جیسا معاشرہ ان کے ساتھ ظلم و جبر کر رہا ہے، ہم نے ویسا نہیں کرنا، ہم نے معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ ہر شخص بذات خود ایک قوم ہے، ایک معاشرہ ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ کسی ایک غریب کی مدد کر کے بھی کر سکتا ہے، کسی ایک غریب کو اس موسم میں کپڑے دے کے بھی کر سکتا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا کے بھی کر سکتا ہے، کسی بھوکے کو راشن دے کے بھی کر سکتا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی کر سکتا ہے، اپنے عزیز و اقربا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم معاشرے میں کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ وہ آپ ذکر الہی کریں، اور ذکر الہی کے لیے جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہوں گا، وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یا نور و یا قدوس ہر نماز کے بعد پہلے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 110 مرتبہ یا نور و یا قدوس ہو، یا نور و یا قدوس ہو۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر 5 مرتبہ آخر پہ درود پاک پڑھیں،
انشاءاللہ آپ کے دل سے آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ خدا کا نور آپ کے دل میں روشن ہو چکا ہے، خدا آپ کے اوپر برکتوں کا نزول شروع کر چکا ہے، خدا آپ کے لیے یہ جو دنیا کی مشکلات کے دروازے ہیں ان کو بند کر کے آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول چکا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا، لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط ہو کے اپنے آپ کو بہتر انسان کے طور پہ آگے لے کے آنا ہے۔ جب آپ خود کو ایک بہتر انسان کے طور پہ محسوس کریں گے تو اس کا سب سے بڑی نشانی آپ میں یہ پائی جائے گی کہ آپ دوسروں کا درد محسوس کریں گے، آپ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ جب آپ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا شروع کریں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر خداوند متعال نے اس چیز کو بیدار کر دیا ہے کہ جو نور خداوندی ہے وہ آپ کے دل میں بیدار ہو چکا ہے۔ اور آئیے ہم نے تھوڑا نہیں، آدھا نہیں، پورا سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کردار کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے گرے ہوئے لوگوں کو کیسے اٹھانا ہے، ہم نے لوگوں کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں روز جمعہ کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، چاہے وہ 1 درہم سے ہو، 1 روپے سے ہو، چاہے اپنی آدھی روٹی دے کر کرنا پڑے، مثلاً اپنے آپ میں سے بانٹے، کیونکہ جو آپ نے دینا ہے وہ آپ کا نہیں ہونا، وہ خدا کا دیا ہونا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔